اما بعد۔ خالق کائنات خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی سے متعلق عبادت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کے عنوان میں بیان کیا گیا تھا کہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، جن میں سے سب سے زیادہ اہم ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں تو یہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہے۔ تو خالق کائنات مقصد حیات انسانی کو بیان کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہے۔ ہر قوم و قبیلے میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ ہر قوم و قبیلہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاہے ہم ساری دنیا میں دیکھ لیں، کہیں بھی جہاں بھی انسان ہے، اگر وہ دنیا سے دور ہے، دنیا والوں سے دور ہے، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے سے بڑے کے سامنے جھکے، اپنے سے بڑے کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے۔ یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے عبادت کو انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہے، یعنی انسان فطری طور پر عبادت کرنے والا ہے۔ عبادت عبد یعنی غلام، بندہ۔ تو خداوند عالم نے جو انسانوں کو خلق کیا ہے وہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ جہاں ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو انسانوں کے لیے خلق کیا، تو انسانوں کی خلقت کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ جو تم دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جو تم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ انسان کا مقصد ہے۔ اور ہم یہ جو عبادت خداوندی کرتے ہیں، اس سے ذات خداوند عالم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، بے شک خداوند عالم تم سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ یعنی خداوند عالم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ جو بندگی کرتے ہیں، یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم یہ جو روزے رکھتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم یہ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں انت الغنی بذاتک ان یصلی الیک نفع منک فکیف لا تکون غنیا عنی، تو بذات ہی اس سے مستغنی ہے کہ خود تیری ذات سے تجھے کوئی فائدہ پہنچے۔ یعنی خداوند عالم خود اپنی ذات سے مستغنی ہے، خداوند عالم کو خود اپنی ذات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو مجھ سے کیوں بے نیاز اور مستغنی نہ ہوگا؟ یعنی خداوند عالم انسانوں سے مستغنی ہے، اسے انسانوں کی عبادتوں کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء کی بعثت کا مقصد اپنے دین کی تبلیغ اور اپنی عبادت کی طرف دعوت قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی خداوند عالم نے تبلیغ دین اور عبادت الہی کو قرار دیا ہے۔ تو انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت الہی ہے۔
اور ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی، شاید کہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اہم رکن نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر پرہیزگار کے لیے وسیلہ تقرب ہے۔ یعنی یہ نماز جو ہے ایک عبادت ہے، ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے یا خداوند عالم کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عبادت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نماز ایک عبادت ہے، نماز کے ذریعے سے بھی انسان تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ تو عبادت کی فضیلت میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العبادت فوز، عبادت کامیابی ہے، فضیلت السعادت حسن العباد، سرداروں کی فضیلت حسن عبادت ہے۔ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، جب خداوند عالم کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اچھی طرح عبادت کرنے کا الہام عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم کسی بندے سے خوش ہو جائے، کسی بندے سے محبت کرے تو اسے الہام کرتا ہے کہ وہ عبادت کرے۔ مسلسل عبادت کرنا کامیابی کے ساتھ سعادت تک پہنچنے کی دلیل ہے۔ کسی تقرب حاصل کرنے والے نے عبادت خدا سے بہتر کسی اور طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا ہے۔ یعنی بہترین طریقہ خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنے کا عبادت ہے۔ اب عبادت کی حقیقت ہے کیا؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول عبادت اللہ معرفتہ واصل معرفت اللہ توحیدہ، خداوند عالم کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے اور معرفت خدا کی بنا توحید خدا ہے۔ یعنی عبادت کی حقیقت معرفت ہے، یعنی خداوند عالم کو پہچاننا، خداوند عالم کو جاننا، یہ ہے عبادت کی حقیقت۔ اور جو خداوند عالم کو جانے گا، جو اس کی حقیقت کو پہچانے گا، وہی صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ اور معرفت کی حقیقت کیا ہے کہ خداوند عالم کی توحید کو انسان پہچانے کہ وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب انسان خداوند عالم کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو واقعاً وہ عبادت کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے عبودیت و بندگی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا بندگی کی حقیقت 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ امام فرما رہے ہیں کہ بندگی کی حقیقت 3 چیزیں ہیں۔ پہلے یہ کہ خداوند عالم نے جو کچھ اس کے اختیار میں دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس لیے کہ عبد یعنی بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ اب امام حقیقت بیان فرما رہے ہیں بندگی کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے یہ کہ خداوند عالم نے جو کچھ اس کے اختیار میں دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ در حقیقت ہماری نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی ہے۔ اس لیے کہ ہم خداوند عالم کے بندے ہیں، خداوند عالم کے غلام ہیں۔ تو غلام کو
کسی چیز پر اختیار نہیں ہوتا، جو اس کا مالک ہوتا ہے اسی کا اختیار تمام چیزوں پر چلتا ہے۔ تو خداوند عالم ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، تو اسی کا اختیار ساری دنیا پر چلتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اسے واقعاً اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس لیے کہ حقیقی مالک اور خالق خداوند عالم ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم خداوند عالم کے غلام ہیں، تو جس طرح سے مالک کہے گا اسی اعتبار سے ہم اس میں تصرف کریں گے، اسی اعتبار سے ان چیزوں کو استعمال کریں گے، کیونکہ غلام بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور وہ اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے اور اس کو وہیں خرچ کرتا رہے جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ خود اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے، بلکہ جو خداوند عالم نے اس کو جیسے حکم دیا ہے تمام امور اسی طرح انجام دے، اور جس سے منع کیا ہے اسے ترک کرتا رہے۔ یعنی اب ہم غلام ہیں خداوند عالم کے، بندے ہیں خداوند عالم کے، یعنی ہم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک غلام اپنے مالک کی بات کو رد نہیں کرتا، جو مالک کہتا ہے وہی اسی کے حکم کو مانتا ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے رک جاتا ہے، تو اسی طرح سے خداوند عالم ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو ہم اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے خداوند عالم نے قرآن مجید میں تمام چیزوں کو بتا دیا ہے، تمام حلال و حرام کو بتا دیا ہے، تمام فائدے کی چیزوں کو بتا دیا ہے، تمام نقصان کی چیزوں کو بتا دیا ہے۔ تو اب جو چیزیں خداوند عالم نے ہمارے لیے بتائی ہے اسے ہی ہمیں انجام دینا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے بتایا؟ خداوند عالم خود ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، یہ اس کا عیب نہیں بلکہ کمال ہے، تو خداوند عالم نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور فرما دیا کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اسے انجام دو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کے حکم کو مان رہے ہیں، تو رسول کے حکم کو مان لینا اللہ کے حکم کو مان لینا ہے۔ تو یہاں امام فرما رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ تم جتنی چیز کے مالک ہو اسے اپنی ملکیت نہ سمجھو، کیونکہ تم غلام ہو، بندے ہو، اور حقیقی مالک وہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تم اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرو کہ میں ایسا کر لوں ایسا کر لوں، بلکہ جو حکم خدا ہے حکم خدا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ ہے حقیقت عبادت، یہ تقوی کا پہلا زینہ ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو سمجھ جائے، حقیقت کو سمجھ جائے، تو یہ تقوی کا عبادت کی راہ میں پہلا زینہ ہے، پہلا قدم ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، بندگی 5 چیزوں کا نام ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ بندگی کیا کیا ہے، عبادت کیا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پہلے یہ کہ پیٹ خالی ہو، انسان جب بھی کھانا کھائے تو سیر ہو کر نہ کھائے، اس کا تھوڑا پیٹ خالی ہو، جگہ باقی ہو پیٹ میں۔ دوسری بندگی کیا ہے؟ جو خالق کائنات نے اپنے قانون کی کتاب نازل کی ہے، جو دنیا کی بڑی باعظمت کتاب ہے، سب سے عظیم ترین کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ بندگی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن، انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے۔ اور تیسرا بندگی کا طریقہ، تیسری چیز یہ ہے کہ شب زندہ داری، یعنی شب میں بھی عبادت میں گزارے۔ جیسا کہ نماز تہجد ہے، نماز شب ہے، تو انسان نماز شب کے ذریعے سے بھی بندگی کرے، عبادت میں گزارے۔ اور صبح کے وقت تضرع اور زاری، یعنی تقوی الہی اختیار کر کے اپنے دین کو گزار دینا، اور خوف الہی سے گریہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں مولائے کائنات نے
بیان کی ہے کہ یہ 5 چیزیں بندگی ہے۔ با معرفت عبادت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا عبادت کی ابتدا خداوند عالم کی معرفت ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا جس عبادت میں معرفت نہ ہو اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے۔ اگر ہم خداوند عالم کی معرفت حاصل نہ کریں اور عبادت کرتے چلے جائے تو بغیر معرفت کے عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم۔ اب انسان جو عبادت کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ثواب اور جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت کی ہے تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ جو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہم نماز پڑھیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے خدا کی عبادت کی ہے، یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یعنی جیسا کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، میں خداوند عالم کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ تمام لوگوں کا خلق کرنے والا ہے، اس لیے میں اس کی عظمت کے اعتبار سے عبادت کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ 3 وجوہات کی بنا پر خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ثواب کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، یہ حریص لوگوں کی عبادت ہے جو دراصل طمع و لالچ ہے۔ دوسرا طبقہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے جو دراصل خوف ہے۔ لیکن اب امام فرما رہے ہیں کہ امام کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر عبادت کرتا ہوں، یہ شرفاء کی عبادت ہے اور یہ امن و امان ہے کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ روز قیامت خوف سے امان میں رہیں گے۔ یعنی جو خداوند عالم کی عبادت خداوند عالم کو خالق سمجھ کر کرتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھ کر کرتے ہیں، وہ شرفاء کی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ چنانچہ جو شخص خداوند عالم سے محبت کرے گا تو خداوند عالم بھی اس سے محبت کرے گا، اور جس سے خداوند عالم محبت کرتا ہو وہ امان یافتہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کریں، اور خداوند عالم خود پیغمبر اکرم سے ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے رسول یہ لوگ جو تم سے سوال کرتے ہیں کہ اجر رسالت کیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے اجر رسالت سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ تم میرے قرابت داروں سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں خداوند عالم کی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادتوں میں ہمیں جو اس عبادتوں کے پہنچانے والے ہیں، جو رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم انہیں فراموش کر دیں گے تو خداوند عالم بھی ہمیں فراموش کر دے گا۔ اگر ہم انہیں بھلا دیں گے جنہوں نے اس احکامات الہی کو ہم تک پہنچایا ہے تو خداوند عالم بھی ہمیں
بھلا دے گا تو جسے خدا بھلا دے تو اسے پھر جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا محبت اہل بیت اتنی ضروری شے ہے کہ اگر محبت اہل بیت کے بغیر ہم کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں عبادت بھی کرنا ہے اور جو عبادتوں کے بتانے والے ہیں ان سے محبت بھی کرنا ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔